اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسپیشل نیوز میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے آتنکواد کی ساری حدوں کو پار کر دیا۔ جی ہاں، درندگی، بربرتا، حیوانیت اور آتنکواد کی ساری حدوں کو اسرائیل نے پار کر دیا۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام آتنکوادیوں کو اسرائیل کا آتنکواد نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جملہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ دنیا کے جتنے آتنکوادی ہیں ان کو اسرائیل کا آتنکواد نظر نہیں آ رہا ہے، چاہے پھر وہ کیمرے والے آتنکوادی ہو یا چینل والے آتنکوادی ہو یا ملکوں کے لیڈر اور ذمہ داران ہوں۔ جی ہاں، جو بھی بے غیرت، بے شرم، قاتل، درندے اور آتنکوادی ہے ان کو اسرائیل کا آتنکواد نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور دنیا کے تمام انصاف پسند انسانوں کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے کتنے معصوم بچوں کو بموں سے اڑایا۔ دنیا کے تمام اچھے انصاف پسند ہندو، مسلمان، کرسچن سب کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے کس طریقے سے تباہی مچائی ہے۔ میرے پاس تو خبریں ہیں کہ خان یونس اور رفح، یہاں پر کئی خاندانوں کا نرسنہار یعنی اجتماعی قتل عام ہوا ہے۔ میرے پاس خبریں ہیں، حالانکہ یہ خبریں ان آتنکوادی چینلوں کے پاس بھی ہیں جو صرف یک طرفہ خبریں بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، خان یونس اور رفح میں کئی خاندانوں کا اجتماعی قتل کیا گیا۔ اسپتال جتنے ہیں غزہ میں، وہاں کی صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جناب لاشیں رکھنے کے لیے اب مردہ خانوں میں جگہ نہیں ہے تو آئس کریم کے ٹرکوں میں لاشیں رکھی جا رہی ہے۔ اور وبائی مرض پھیلنے کا خطرہ، اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ وبائی مرض پھیلنے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ اور اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ اب اگر مدد نہیں پہنچتی ہے، یعنی غزہ میں اگر پانی، دوائیں، وینٹیلیٹرز، اسپتال کی ضرورتیں اگر یہ نہیں پہنچتی ہے، عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اگر اب مدد نہیں پہنچتی ہے تو ڈاکٹروں کو اپنے مریضوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کرنے ہوں گے۔ جی ہاں، جھلکیاں آپ دیکھتے جاؤ کہ لاشوں کا کیا حال ہے، لاشیں کیسی پڑی ہے، معصوم بچے کیسے مارے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم ان ویڈیوز کو اپنے اسکرین پر نہیں دکھا رہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب وہ ویڈیوز دکھاؤ۔ لوگ نہیں جانتے کہ ان ویڈیوز کا دکھانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم ویڈیوز نہیں دکھا رہے، لیکن سوشل میڈیا پر ساری ویڈیوز سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے لاشیں آئس کریم کے ٹرک میں رکھی جانے لگی ہے، کس طریقے سے ایک ساتھ اجتماعی طور پر لاشیں پڑی ہوئی ہے اور ان کو دفن کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، رشیا کے صدر پوتن کو رحم آیا، انہوں نے محمود عباس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں، محبت کا اظہار کیا ہے۔ مصر سے امدادی قافلے روانہ ہو چکے ہیں، غزہ کی سرحد کی طرف، بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسرائیلی آتنکوادی ان امدادی ٹرکوں کو بھی، ان امدادی سامان کے قافلوں کو بھی اندر آنے نہیں دے رہے ہیں، یعنی اسرائیل کا یہ بھی آتنکواد ہے۔ اور اقوام متحدہ، چلو تھوڑی بہت شرم آئی ہے اقوام متحدہ کو، حالانکہ اقوام متحدہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کی دکانوں میں صرف 4 یا 5 دن کے کھانے کا سامان باقی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا UNO کا بیان ہے، لیکن یہی وہ UNO اصل آتنکی ہے کہ جس نے اسرائیل جیسے آتنکوادیوں کو فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنے کا موقع دیا، اور یہی اقوام متحدہ اور UNO نے فلسطین کی زمین چھین کر اسرائیل کو اسٹیٹ بنانے کا اور اسرائیل کو وہاں پر بسنے کا موقع دیا تھا۔ اور آج یہی اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کی بڑی بری حالت ہے، غزہ کی دکانوں میں صرف 4 یا 5 دن کے کھانے کا سامان باقی ہے۔ لیکن خیر چلیے، خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی غزہ کے اور فلسطین کے مظلوم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور کچھ ویڈیو تو اتنی پیاری آ رہی ہے
کہ مائیں اپنے جوان بچوں کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہے اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم شہید ہو اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ جی ہاں، یہ جذبہ کہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، اس لیے میں نے کل کہا تھا نا کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں چائنا میں بن جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، مگر مردانگی، جرأت، ہمت اور بہادری صرف فلسطین کا پروڈکٹ ہے، اور فلسطین کی عورتیں ہی ایسے بہادر بچوں کو جنم دیتی ہے جو نہتے ہو کر بھی اسرائیل جیسے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ خیر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اسرائیل کے آتنکواد پر عرب بھی گھر پر بیٹھا ہوا تھا، ترکی بھی گھر پر بیٹھا ہوا تھا، افغانستان، پاکستان اور دنیا کے سارے مسلمان اپنے گھروں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، اور سب یہ بھی لکھا جائے گا کہ سب صرف گیدڑ بھبکیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں دنیا کے کچھ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو جوش آئے اور وہ میدان میں آ جائے، اور جس دن ایمان والا میدان میں آ گیا تو اسرائیل تو کیا، اسرائیل کے جتنے بھی آتنکوادی باپ ہے ان کو بھی بھاگنا پڑے گا۔